بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین بعد ادب و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز سامعین امت بہترین جماعت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کائنات اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان عالمین میں ان جہانوں میں چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، چاہے چرند ہو چاہے پرند، شرق ہو یا غرب، شمال ہو یا جنوب، کائنات عالم کی ہر شے کے لیے آمنہ کے لال کو اللہ کریم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بظاہر ولادت نہیں ہوئی تو عرب کا ماحول کیسا تھا کہ ایک ایک بندہ ہے جس نے اپنی آٹھ بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ عرب کا ماحول یہ ہے زمانہ جاہلیت کہ ایک بندے کے گھر میں اگر لگاتار پے در پے اللہ تعالیٰ نے انہیں 8 بچیاں عطا فرمائی تو انہوں نے آٹھوں کو دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا، مار دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ میں پھر بعد میں صحابہ کرام مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے اپنے وہ واقعات سنائے کہ یا رسول اللہ ہم نے اتنی بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں دفن کیا، جس طرح حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، منقول ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے اپنی 8 بچیوں کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 8 بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے دفن کیا تھا، اور قبول اسلام کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق 8 اونٹ صدقہ کیے تھے۔ اسی طرح اگر ایک طرف اس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ ایک رواج تھا، ایک رسم، تو وہاں اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے پیسے دے کر بچایا کرتے تھے کہ بھئی آپ تو اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کر، مار نہیں، میں اس کے تجھے پیسے دیتا ہوں۔ جس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید بن نفیل اور مشہور شاعر اور حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ یہ کار خیر کیا کرتے تھے، اور حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے
360 ایسی بچیوں کو بچایا جن کو لوگ زندہ دردور کرتے تھے، انہوں نے پیسے دے کر اپنے جیب سے پلے سے پیسے بھر کر کے ان کو آپ نے زندہ دردور نہیں کرنا، یعنی 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے انہوں نے بچایا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف بچیوں کو زندہ دردور کیا جاتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسلام میں آ کر عورت کی 4 حیثیت کہہ دیں، 4 روپ کہہ دیں، 4 روپ بتا دیے۔ فرمایا عورت یا تو ماں ہوگی، اور ماں کی شان میرے آقا نے یہ فرما دی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں تلے دیکھ لیں۔ دوسرا روپ ہے کہ یہ بہن ہوگی، اور بہن کے روپ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور ان 2 بہنوں کی پرورش والد کی عدم موجودگی میں اس کے سپرد ہو جائے، بھائی کے سپرد ہو جائے، اور یہ بھائی بہنوں کے اندر فرقہ نہیں کرتا، تفرقہ نہیں ڈالتا، فرق مراتب کا لحاظ نہیں رکھتا، بلکہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کو تعلیم دلاتا ہے، بڑا کر کے اس کی شادی بیاہ کرواتا ہے، تو اس بھائی کو اللہ قریب جنت میں کل جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ بہن کے بارے میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی پرورش کے، بہنوں کی پرورش کے بارے میں ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اب یہ عورت جو ہے اس کی تیسری حیثیت آگے بیٹی کی، تو بیٹی کے بارے میں تو مشہور ایک روایت ہے، اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان پر رحم کیا، ان کی کفالت کی، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور یہ چوتھا روپ یعنی محسن حسنیت نے ارشاد فرمایا جو بیٹیوں پر رحم کرے اور ان کی کفالت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماں ہے تو تب بھی جنت، بہن ہے تو تب بھی جنت، بیٹی ہے تو تب بھی جنت۔ اور چوتھا روپ ہے بیوی کا، فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملات میں گھر والوں کے لیے بہتر ہے، حسن اخلاق میں، کردار میں جو اپنی بیوی سے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور حسن اخلاق جس کا اچھا ہے گھر والوں کے ساتھ وہ سب سے بہترین ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے زیادہ کون سی نیکی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اعلیٰ ہو، جس نہ حسن اخلاق جس کا اچھا ہو، اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کرتا ہو۔ تو یہ روپ 4 آ گئے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، تو چاروں کے اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے مراتب ہیں، اور ان چاروں کی جب ان کے حقوق کا خیال رکھ کر اسلام کے مطابق ان کو ان کا حق دیا جائے گا تو پھر چاروں پہ اللہ کریم کے پیارے حبیب کے فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاروں پہ اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب ہمارے یہ زمانہ جاہلیت کی یاد چند دنوں پہلے میاں والی میں ایک بدبخت نے وہ یاد تازہ کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آئے تھے، زندہ دردور کرنے والی جو بچیاں تھیں ان کو پرورش دینے، ان کی کفالت کرنے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن امت مصطفیٰ کا ایک فرد بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن اس نے یہ ایسی حرکت کی کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوا ہے۔
کہ مسلمان بیٹیوں کو اس طرح، یعنی 5 دن کی بچی، پہلے تو اس نے زمین میں پٹخ کے مارا اور پھر 4-5 دنوں کے بعد اسے موقع ملا تو 4-5 دن کی بچی کو 4 یا 5 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اور جی شکوہ یہ کہ جی مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیا ہو گئی؟ اب بیٹا اور بیٹی دینا یہ تو رب کے اختیار میں ہے، یہ تو رب کی تقسیم ہے، کس کو بیٹا دے گا، کس کو بیٹی دے گا اور کس کو بے اولاد رکھے گا۔ اب انسان کے اختیار میں یہ بات ہے ہی نہیں، لیکن یہ طریقہ کس کا ہے بیٹی سے نفرت کرنے کا؟ یہ طریقہ ہے کفار کا، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تو عادت کریمہ تھی، جب آپ محفل میں تشریف فرما ہوتے، سجدہ کائنات آ جاتی، آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہے بیٹی ہے، اٹھ کے کھڑے ہوتے، صرف کھڑا ہی نہیں ہوتے تھے، آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر، ہاتھ پہ بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھا کر میری اور آپ کی دنیا والوں کی تربیت کر گئے نبی علیہ السلام کہ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، ساری کائنات کے لیے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے وہ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنی جگہ دے دی، اتنا ہی نہیں کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، فرمایا نانا، فرمایا سنو لوگوں، اگر جس نے بیٹیوں سے نفرت کرنی ہے تو اس نے آمنہ کے لال کے فرمان کو بھی سن لو کہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا، میری بیٹی کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ جہاں اس روایت سے سیدہ کائنات کی شان بیان ہوتی ہے، وہاں بیٹی کی عظمت اور بیٹی کی عزت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ کفار کا طریقہ ہے، رب کا قرآن کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوگی، تجھے خوشخبری ہو، تو یہ اس کا منہ ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ غصہ کھاتا ہے، يَتَوَارَى من القوم من سوء ما بشر به، اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یار تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کی بشارت کی ذلت کی وجہ سے یہ چھپتا ہے کہ جی اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو بڑی بری بات ہے، یہ سمجھتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ، یا تو اس کا ارادہ ہے کہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے گا، اور یا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو مٹی میں دبو دینا ہے، مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو، یہ جتنی بھی تم سوچ رکھتے ہو یہ بہت برا حکم ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے یا بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، گولی مار دی جائے۔ اب یہ رب کی تقسیم ہے کہ رب نے کس کو بیٹے دینے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ والدین جو بیٹوں کے لیے جا کے منتیں مانگتے ہیں، زیارتوں پہ اولیاء کی زیارات کرتے ہیں، جا کے لنگر چہراتے ہیں، لنگر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے، کل وہی بیٹا والدین کے لیے باعث آر بن جاتا ہے، وہی بیٹا ان کے لیے دنیا کے اندر عذاب بن جاتا ہے، اور وہ بچیاں جن کو یہ ٹھوکریں مارا کرتے ہیں، وہ بچیاں سب سے زیادہ اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کرتی ہیں، وہ بچیاں سب سے زیادہ نماز پڑھ کے اپنے والدین کو یاد کرتی ہیں، لیکن جن کے لیے اس نے دن رات محنت کی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، وہ بیٹے ایسے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا آ گیا، ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹا، آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کملی والے کے
زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، قریب تھا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں وہ صحابی بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹے کو چوما اور چوم کے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، اولاد سے محبت کرنی چاہیے اور رب کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ رحم فرماتا ہے، پھر یہ تو ہے بھی اولاد۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی صحابی کی بیٹی آ گئی، بیٹی پاس آئی تو اس نے اٹھا لیا بیٹی کو، لیکن چوما بھی نہیں، گود میں بھی نہیں بٹھایا، بلکہ اٹھا کے دوسری جانب آپ نے بٹھا لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان مساوات تو نہیں قائم رکھی، برابری تو نہیں، عدل تو نہیں کیا تم نے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا، جس طرح دوسری روایت اس کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے والد حضرت بشیر کے ساتھ چلا گیا، تو میرے والد نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفہ دیا ہے، ایک غلام تحفہ دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنی ساری اولاد کو ایک ایک غلام تحفہ دیا ہے؟ اللہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری اولاد کے لیے تو میرے پاس غلاموں کا تحفہ نہیں، میرا سب سے لاڈلا سب سے پسندیدہ بیٹا یہ ہے، اس وجہ سے میں نے اسے غلام کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی جس زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اگر تحفہ دینا ہے تو بیٹوں کو بھی تحفہ دے، تحفہ دینا ہے بیٹوں کو بھی تحفہ دے، اگر 4 تیرے بچے ہیں 4 کو ایک جیسا تحفہ دے، 5 تیری بیٹیاں ہیں 5 کو ایک جیسا تحفہ دے، تیری اگر متعدد بچیاں ہیں اور بیٹے ہیں اولادیں ہیں، ایک کو تحفہ نہیں دے سکتا، ایک کو تحفہ دے گا، یہ عدل نہیں اور ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اپنے والد کے ساتھ آیا، میرے نبی نے فرمایا بشیر اپنے بیٹے سے اس تحفے کو واپس لے لے، اور میرے ابا نے مجھ سے وہ تحفہ واپس لے لے۔ اب اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں آقا کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہم یہ حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کو گرفتار کریں جس نے اپنی بچی کو 4-5 دن کی بچی، اس ظالم باپ کو، باپ کہنا بھی باپ کی توہین ہے، اس کو پھر فور گرفتار کر کے شریعام پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے یہ نصیحت بن جائے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں تم پر سلامتی ہو، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اس بچی پر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور والدہ عورت سے پیدا ہوئی ہے، بس جس نے اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ یہ فرشتے اس بچی کے جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، گھر والوں کو آ کر سلامتی کی دعا بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اس کی پرورش کی
صبح قیامت تک جب تک یہ زندہ ہے اس بندے کی مدد فرشتے بھی کرتے رہیں گے، اللہ کریم بھی کرتے رہیں گے۔ اب جس بندے کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرمائے، اب روزی کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، نہ میری وجہ سے آپ میں سے کسی کو پیدا کیا گیا ہے اور نہ آپ میں سے کسی کو میری وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، نہ میری روزی آپ کے ہاتھ میں ہے نہ آپ کی روزی میرے ہاتھ میں ہے، روزی ساری کی ساری اور رب بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کہتا واللہ خیر الرازقین، اور میں بہتر رزق دیتا ہوں، اور دینے پہ جب آ جاؤں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر میں حساب نہیں کرتا، بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں۔ جب روزی کا خالق اور مالک اللہ ہے تو اولاد کو قتل کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بیٹا نہیں بیٹی ہونی چاہیے اور بیٹی نہیں بیٹا ہونا چاہیے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جس کو بیٹی عطا کی جائے وہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، اسے برا نہ جانے، اور نہ ہی بیٹے کو اس بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک بعض روایات کے اندر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں، اگرچہ سند کے حساب سے وہ روایات جو ہے کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن بعض روایات ایسے بھی ملتی ہیں کہ سب سے خوش نصیب خوش بخت وہ عورت ہے، وہ باپ ہے جس کی اولاد سب سے پہلے بیٹی ہو، پہلی اولاد جس کی بیٹی ہو وہ ماں باپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ بعض روایات اس طرح کی بھی ملتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، بعض روایات میں 2 کا بھی ذکر ہے، 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، ان کا خیال رکھے، انہیں اچھی طرح رہائش دے، ان کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ 3 کی بات ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 ہی ہو اور وہ 2 کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے، پھر شادی کر کے دوسرے کے حق کے نکاح میں دے دیتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 ہو اس پہ بھی جنت واجب ہوگی۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر رب نے دی ہی ایک ہے اور اولاد ہی نہیں، ایک ہی بیٹی ہو، اس کی پرورش وہ اچھی طرح کرتا ہے، کھانا پینا اچھے طریقے سے دیتا ہے، پڑھائی بھی کرواتا ہے، اس کے اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس میں بھی اللہ کریم جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں کہ اگر بیٹی مل جائے ان کی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کے صدقے میں والدین کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت تو مشہور ہے کہ اگر جس بندے کے وہ فوتگی والی ہے کہ جس بندے کے 2 بچے یا 3 بچے اور بعض روایتوں میں 1 بچہ، اگر وہ صبر کر لے اور اس سے بچپن میں چھوٹ جائیں، زمانہ تفلیجیت میں بچپنے میں وہ بچے فوت ہو جائیں اور والدین صبر کر لیں تو اللہ کریم ان مرے ہوئے بچوں کے صدقے میں ان والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن قتل کرنے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے یا رحمت، بیٹی کو میرے نبی نے رحمت فرمایا ہے اور بیٹے کو میرے نبی نے نعمت فرمایا ہے۔ جس طرح تم نعمت میں خوش ہوتے ہو اس طرح ہمیں رحمت میں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اس بندے کو جس نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو تازہ کرتے ہوئے قتل کیا ہے، اللہ کریم اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے اور پھر فور گورنمنٹ ادارے، سیکورٹی ادارے جتنے بھی ہیں اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ ہم اس بات کی پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ایسے بندوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، کہ کم از کم اسلام اور پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ مالک کائنات ہمیں چاہے روپ عورت کا جو بھی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر روپ کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔